أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے، جس کو صاحب مشکات نے امام بہقی کی جانب منسوب کیا ہے کہ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، کہ اچھے لوگوں سے دوستی کرنا یہ آدھی عقل ہے۔ یہاں پر لفظ تودد استعمال کیا اللہ کے رسول نے، ود یود ودادن محبت کرنے کے معنی میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ آگے حضور نے لفظ عقل استعمال کیا۔ عقل اللہ کی وہ صفت ہے، اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہ صفت ہے جو بندے کو وہ نورانیت ہے جس سے انسان، جس کو بروئے کار لا کر انسان غیر محسوس چیزوں کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ تعلق نبھانا اور اس دوستی کی برکت سے مستفید ہونا ہے۔ اس دوستی کی برکت سے انسان اپنے معاملات وغیرہ کو درست کر سکتا ہے، اور یہ نصف عقل ہے۔ پوری عقل مندی اس وقت حاصل ہوگی جب انسان عملی زندگی میں کوئی پیشہ کوئی کسب کمائی اختیار کرے گا اور پاکیزہ روزی حاصل کرے اس عقل اور ان تجربات کی روشنی میں۔ بہرحال حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دوستی اختیار کرتے ہوئے، محبت کا تعلق قائم کرتے ہوئے انسان اس شخصیت کے اندر اوصاف کو دیکھے۔ اس لیے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمہ اللہ نے دوست بنانے سے پہلے اس میں 5 صفات کو نقل کیا ہے کہ 5 صفات دیکھے کہ اول وہ عقل مند ہو، صاحب عقل ہو۔ بے وقوف سے دوستی بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، ذی خلق ہو، حسن خلق کا مالک ہو۔ اگر وہ بد اخلاق ہو تو چاہے وہ عقل مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن بسا اوقات اس کا غصہ اس کو صحیح کام کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ مشورہ بھی صحیح نہیں دے سکتا۔ اس کے بد اخلاقی کا جو ہے وہ اس کی دیگر خوبیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے ذو خلق ہو، حسن خلق کا مالک۔ تیسرا، وہ فاسق نہ ہو، برملا گناہ نہ کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا رکھتا ہو، کیونکہ جس میں خوف خدا نہیں تو وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے یا خود گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ تو فاسق کا معنی یہ ہے کہ برملا گناہ نہ کر رہا ہو۔ گناہ گار تو ہر انسان ہے، لیکن ایسا گناہ جو برملا کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ میں بھی کرتے ہوئے جھجک نہ ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ چوتھا، وہ شخص بدعت سے اور بدعات اور جو مسلمانوں کے مسلمہ عقائد ہیں ان سے، اس کے مسلمہ عقائد پر کاربند ہو، بدعتی نہ ہو عقیدے کے اعتبار سے، کہ اگر یہ شخص بے دین ہے، بدعتی ہے، تو اس کی صحبت سے اور اس کے عقیدے کی بدعت کا اثر اس کی صحبت میں رہنے والے دوست پر بھی پڑے گا۔ اور پانچواں، کہ یہ محض دنیا کا بچہ اور دنیا کا بندہ نہ ہو، دنیا کی محبت میں غرق نہ ہو، کہ دنیا کی محبت کو حضور نے حب دنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ساری کی ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو دنیا کے اندر مستغرق شخص، گھسا ہوا شخص، یہ دوسرے کو بھی دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے گا،
کہ اس بات کو ہر شخص عقلاً سمجھتا ہے کہ دنیا دیر یا جلد ہم سب کو چھوڑنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور پھر دنیا کی زندگی کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔